अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमा है 31 अक्टूबर 2025 जब अलसुब आपसे मुखातिब हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। 2 से 3 अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज आपसे बात करनी है। बहुत दिलचस्पी अवाम की इन मामलात के ऊपर मैंने देखी हालिया दिनों में, तो कुछ इन्वेस्टिगेट हमने किया तो मालूमात और अंदर की खबरें लेके आए हैं। एसपी अदील अकबर की जो खुदकुशी है, जो मौत है, उसके ऊपर मज़ीद सवाल उठ गए हैं। ये मामला मज़ीद मशकूक हो चुका है। क्यों हुआ है और सवाल क्या उठे हैं, ये पहला मौजू। फिर ये जो एनसीसीआई नामी इदारा बनाया गया, ये पूरे का पूरा इदारा, दर्जनों अफसरान गिरफ्तार, डिसमेंटल, सरबराह चेंज और डक्की भाई का इससे ताल्लुक, डक्की भाई का केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसरान मंजर आम पर, उनके ऊपर पर्चे। तो ये अंदर खाते क्या गेम का चल रही थी, कौन से खुफिया और हसास इदारे इसमें पड़े, किसने रकम लगाई, किसकी रकम डूबी, अनगिनत सवाल हैं जो लोग हमसे पूछते हैं। और तीसरा सीसीडी का महकमा है, जो आपको पता है क्राइम कंट्रोल करने के लिए है। नेफे में पिस्तौल चल जाता है, तो वो जो भी कर रहा है, लेकिन उसके हवाले से डॉन में कल एक खबर आई, डॉन अखबार में, मैंने उसे गौर किया कि सीसीडी का जो एक अफसर है वो गिरफ्तार हुआ है तावान वसूल करते हुए 40 लाख रुपया। ये डॉन की खबर है। तो ये 3 मामला के ऊपर आज आपसे बात करनी है। सबसे पहले चूंकि एसएसपी अदील अकबर के ऊपर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, कौन था, किन हालात में था, क्या वजह बनी उसकी मौत की, अहले खाना कहाँ है, इंक्वायरी रिपोर्ट बैठी, छुट्टी की दरख्वास्त दी, डेंगी हुआ, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। ये सारी बातें इस नाचीज़ के वीलॉग जो अदील अकबर के ऊपर हमने किए, तफसीलात सबसे पहले हमने शेयर की थी, ऑडियो नोट्स भी आपको सुनाए थे। तो आप उससे जब मेरे देखने वाले जो मुअज़्ज़ज़ मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने देख रखा है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये कि हमारे दोस्त तज्ज़िया निगार, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर साहब ने इस मामले का पोस्टमार्टम किया और बहुत ही अहम सवाल उठाए हैं। ऐसे सवाल हैं जिसके बाद अदील नासिर की जो साथ जो कुछ भी हुआ, वो मामला मशकूक हो गया है, कहानी उलझ गई है। क्यों? वो ये कहते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात 4 पहलुओं से होनी चाहिए। कैसे? ये खुदकुशी है, ये हादसाती तौर पर फायर चला है, या किसी और की जानिब से हादसाती फायर या कत्ल हुआ। अब तक वो कहते हैं कि मालूमात क्या सामने आई, जो इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने अपने पिछले वीलॉग में शाया की थी, वो नुकात में पढ़ के सुनाता हूँ। अदील अकबर अपनी मौत के वक्त 2 मातहत एहलकारों के साथ पुलिस गाड़ी में मौजूद थे। याद है ना आपको, हमने अर्ज की थी कि ऑपरेटर था और ड्राइवर था। जो एसएमजी फायर उनकी मौत का बायस बना, गन जो उन्होंने लिया अपने एहलकार से, पूछा इसमें कितनी गोलियां डलती हैं, और फिर वो अचानक फायर लगा, वो उनका ज़ाती असलहा नहीं था। एसपी के पास तो पिस्तौल होता है, बल्कि वो एक मातहत एहलकार का असलहा था। ये दूसरा नुक्ता। तीसरा, खुदकुशी का पहला दावा उन्हीं मातहत एहलकारों के वायरलेस पैगाम से सामने आया जो उस वक्त उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे। वही वायरलेस पैगाम जो मैंने नशर किया था अपने वीलॉग में, जिसमें एहलकार बता रहा है कि सर ने, गाजी कहते हैं इनका कोड नेम, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। चौथा, अदील अकबर ने बलूचिस्तान समेत कई इंतहाई दबाव वाले हालात में खिदमात सर अंजाम दी और पुलिस सर्विस के ख़तरात और जहनी बीमारी से और दबाव से बाखूबी वाकिफ थे। यानी ये कहना कि जी बहुत प्रेशर था, वो तो बहुत प्रेशर वाली जॉब बलूचिस्तान में कर चुके थे, तो यहाँ जो प्रेशर था उससे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वो ले चुके थे। ये बड़ा अहम नुकता उन्होंने उठाया। पाँचवां, तहकीकात के लिए कायम करदा जो कमेटी है वो सिर्फ पुलिस एहलकारों और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल है। इसमें ना कोई मेडिकल का अफसर है, ना कोई फ्रेंसिक का अफसर है, ना कोई गैर जानिबदार रुकन शामिल है, ना कोई माहिर नफ्सियात है। इसकी कमेटी की तश्कील की शफाफियत पर सवाल उठता है। छठा, अदील की जो तरक्की है नज़रअंदाज हुई और फिर डेंगी के बावजूद उसे छुट्टी ना मिली, तो कहा गया जी शदीद जहनी दबाव का शिकार है। ये मसला सिर्फ पुलिस का नहीं बल्कि पूरे पुलिस सर्विस में मौजूद नाइंसाफ़ी और सियासत ज़दगी की अक्कासी करता है, और ऐसा दबाव गैर मामूली नहीं कि उसे मौत की असल वजह करार दिया जाए। सातवां, इनके जो माहिर नफ्सियात जिसका मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद, उन्होंने भी इखलाकी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी निजी तिबी मालूमात ज़ाहिर की और दावा किया कि अदील खुदकुशी का रुझान रखता है। इस दावे की तस्दीक अदील के अहले खाना, ख़ासतौर पर अदील की बीवी जो तिबी मुआयने के दौरान मौजूद थी, उसने नहीं की। उसकी बीवी को स्टेटमेंट नहीं आई। आठवीं बात सबसे अहम जो इस पैराग्राफ में उठती है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक उनके अहले खाना को नहीं दी गई। बहुत वैलिड चीज़ें। ये 8 हक़ाइक़ पेश करने के बाद हमारे दोस्त जिब्रान आगे सवालात उठाते हैं जो हमारे भी हैं, हम भी उठा चुके। वो कहते हैं तहकीकाती कमेटी में गैर जानिबदार माहिरीन नफ्सियात, फ्रांसिक एक्सपर्ट और नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे शामिल क्यों नहीं किए गए।
بہت ویلڈ سوال ہے. نمبر 2, اگر عدیل کے پاس اپنی سرکاری بندوق تھی تو انہوں نے کسی ماتحت کا ہتھیار استعمال کیوں کیا؟ ویلڈ کوشچن. نمبر 3, اگر وہ خودکشی کے ارادے میں تھے تو کیا وہ یہ کام ایک چلتی گاڑی میں دوسروں کے سامنے کرتے جہاں فوری امداد بھی ممکن تھی؟ بالکل صحیح سوال, کیونکہ عمومی طور پر اس سے پہلے جو خودکشیاں پولیس میں ہوئیں, پولیس اہلکار اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں, اور پھر انہوں نے یہ واقعات اپنے ساتھ کیے. چوتھا سوال, اگر وہ صرف خود کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ماتحت اہلکاروں کا اسلحہ استعمال کر کے انہیں کیوں مشکل میں ڈالا؟ ویلڈ کوشچن ہے یہ. پانچواں, کیا تحقیقات صرف ڈاکٹر سلطان کے عوامی دعووں پر مبنی ہو سکتی ہیں؟ کیا عدیل کے اہل خانہ سے ماہرین نفسیات کی مدد سے تفصیلی گفتگو ضروری نہیں؟ کسی نے نہیں کی. چھٹا, اگر حادثاتی فائر کیا جا رہا ہے تو ایک تربیت یافتہ افسر کیسے بنیادی اصول کو بھول سکتا ہے کہ بندوق کا رخ کبھی خود کی طرف نہ کیا جائے؟ یعنی وہ جو رنگ دیا گیا کہ حادثاتی فائر ہے, تو ایک پولیس افسر ٹرینڈ ہے, وہ کیوں اس کا رخ بندوق کی نالی کا اپنے ماتھے کی طرف کرے گا؟ اس کی جو ٹریننگ ہے. ساتواں سوال, کیا فرانزک معائنے میں عدیل اکبر کے ہاتھوں پر گن شاٹ جو ریزیڈیو ہیں اس کے آثار ملے کہ بندوق پر کیا اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں جو فرانزک والے لیتے ہیں؟ یا ماتحت اہلکاروں کے ہاتھوں کی بھی جانچ ہوئی تاکہ واضح ہو سکے کہ فائر کس نے کیا؟ یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے. یہ رپورٹ میں کہاں ہے سوال؟ ابھی تک تو نہیں ملا. پھر کہتے ہیں جی کہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب ملنے چاہیے اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا تو ملیں گے, ورنہ جو 3 رکنی پولیس اہلکاروں کی کمیٹی تھی وہ آ کے بتا دے گی جی کہ معاملہ خودکشی کا تھا, انہوں نے بندوق لی اور مار دیا, اور معاملہ فائلوں کی نظر ہو جائے گا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بننا چاہیے. پولیس افسران کے ان دباؤ کا سامنا کرتے ہیں, سینئر اہلکاروں سے ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں, کون سے ذہنی دباؤ ہوتے ہیں, کون سے حالات ہوتے ہیں, ان کا ادراک ہونا چاہیے. یہ بڑے ہونہار نوجوان ہیں, فل برائٹ کی ڈگری کرنے جا رہے تھے, CSS میں ٹاپ پر تھے, نمبر 2 پر تھے. ایسے نہیں خودکشی ہوتی. میں نے بھی اپنے ویلاگ میں بار بار یہ سوال اٹھایا تھا. آگے آ جائیں. 2 چیزیں میں نے چونکہ آپ کے ساتھ اور ڈسکس کرنی تھی. ایک تو آپ نے ڈکی بائی سنا ہوگا, بہت زیادہ معروف یوٹیوبر, اور NCCI جو نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے بعد بنی تھی, اس کے اہلکار کو بھی ان کے سربراہ کو چینج کر دیا گیا. یہ جو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عثمان احمد, ڈکی بھائی والا, اس کو پھر بالآخر FIA لاہور نے اس کی گرفتاری ڈال دی ہے. یہ لاپتہ تھے, آپ کو یاد ہوگا. اب میں کیا مزید ڈیٹیل آپ کو بتاؤں. تو اب FIA نے ان کی گرفتاری ڈالی ہے, اور ان کے ترجمان نے بتایا کہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمے میں عثمان احمد کو گرفتار کیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر جو NCCI ہیں عثمان احمد, ان کے لاپتہ ہونے کی وجوہات بھی بتا دیں, اور کہا کہ ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی, انکوائری کے خوف سے چھپ گیا تھا. بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ ہے. ان کے جو NCCI کے افسران, ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں, مقدمات درج ہوئے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن اسلام آباد محمد عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان سمیت 9 افراد گرفتار ہوئے ہیں. پہلے 5 افراد کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی, بتایا تھا کہ کوئی 90 لاکھ یا کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ ڈکی بھائی کو نے دیا کچھ افسران کو, اور ان کی مدد نہ ہو سکی. پھر خفیہ ادارے بیچ میں پڑے, اور انہوں نے ان افسران کو پکڑا جو ڈکی بھائی کے کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے مال پانی ہضم کر رہے تھے. ان کا جو الیکٹرانک والیٹ ہے اسے استعمال کر رہے تھے, ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. خبریں تو یہ بھی آئیں کہ کچھ بڑے بڑے افسران نے ڈکی بھائی کی مدد سے کرپٹو کرنسی کے معاملے میں انویسٹ کیا, وہ ڈوب گیا, تو ڈکی بھائی بیچارہ پھنس گیا, اور اس کو تحقیقات کرنے والے بھی ڈکی بھائی کو لوٹتے رہے, وہ بھی پھنس گئے. تو لینے کے دینے ہر ایک کو پڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو بھی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ, میں جو بات کر رہا ہوں وہ دھیان سے سنیں آپ. اب FIR جو ہے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ آروپ جتوئی کی مدعیت میں درج کی گئی تھی. NCCI افسران کی کرپشن کے انکشافات اس میں سامنے آئے تھے. یہ آروپ جتوئی نے الزام لگایا تھا کہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں شعیب ریاض, انہوں نے 90 لاکھ روپے فرنٹ مینوں کے ذریعے وصول کیے ان سے. یہ رقم ڈکی بھائی کو مقدمے میں ریلیف دلانے اور جوڈیشل کرانے کے لیے لی گئی تھی, اور یہ رقم ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری, ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد اور دیگر افسران میں تقسیم ہوئی. یہ میں اس کہانی کو یہاں اس لیے چھوڑا ہوں کہ یہ جتنی پیچیدہ آپ کو لگ رہی ہے اتنی ہے نہیں. ڈکی بھائی کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, مطلوبہ نتائج جب نہیں ملے تو ظاہری بات ہے انویسٹیگیشن بیٹھی. انویسٹیگیشن کو جب پتہ چلا کہ ڈکی بھائی خود ایک سونے کی چڑیا ہے, یہ میرا مبینہ طور پر ایک تجزیہ ہے معلومات کی بنیاد پر, تو انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی. جب بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تو ظاہری بات ہے پھر آس پاس نظریں لوگوں کی کھلی ہوتی ہیں, وہ تو نہیں پسند کرتے کہ تسی کلے کلے ہاتھ دھوو, تو نپے گئے. دوسری خبر یہ ہے کہ نہیں جی, اہم ادارے, حساس ادارے چکنا تھے, الرٹ تھے,
NCCI کے نام پر جو بدنظمی اور رشوت ستانی کا بازار گرم تھا اس پہ ہاتھ ڈالا گیا، بندے پکڑے گئے، NCCI تقریباً اب ڈسمینٹل ہوئی پڑی ہے، نیا سربراہ بھی آ گیا۔ ایجنسی کس لیے آپ نے بنائی تھی؟ اس ایجنسی نے کیا گل کھلائے ہیں؟ عوام کا اعتماد کیا ہوگا ان اداروں پر؟ یہ حکومت ہی بتائے ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی، پھر آپ بڑا ناراض ہوتی ہے حکومتیں ہم جیسے ناچیز جب کوئی سوال اٹھاتے ہیں۔ ادارے آپ نے اتنے گھڑتے ہیں، بندے آپ پکڑ کے اندر ڈالتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ بندے آپ کے ہی ملوث تھے تو عوام کو اعتماد نہیں رہتا، عوام پھر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں CCD بڑی کامیاب کارروائیاں کر رہی ہے، مجھے ذاتی طور پر میں کسی بھی ماورائے عدالت معاملے کا حق میں نہیں ہوتا، لیکن جو اس بربریت اور درندہ صرف سوسائٹی میں جو بچیوں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے گلی محلے میں چلتے، ان کے جو نیفے میں پستول پھٹتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ کسی کو بات میری اچھی لگے یا بری لگے، ادروائز آپ کورٹ کچہری میں لے جائیں، وہ ٹرائل ہی نہیں ہوتا، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن CCD اس کے حوالے سے ڈان کی خبر کیا تھی کل کی کہ افسران نے تاجر کو اغوا کر کے 5 کروڑ تاوان طلب کیا، 40 لاکھ وصول کرتے ہوئے انسپیکٹر سمیت 2 اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میں تو NCCI کو رو رہا تھا، یہ CCD کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لاہور میں CCD انسپیکٹر نے دیگر اہلکاروں کے حملہ ولید کو گھر کے قریب سے اغوا کیا اور اہل خانہ سے ولید کی رہائی کے عوض 5 کروڑ تاوان مانگا اور تاوان ادا نہ کرنے پر مغوی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ CCD انسپیکٹر کی ولید کے اہل خانہ سے 40 لاکھ تاوان کی ڈیل ہوئی۔ ولید کے اہل خانہ نے 40 لاکھ میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گھر کو فروخت کر کے رقم کا بندوبست کیا۔ یہ حال ہے۔ جب یہ انسپیکٹر رقم وصول کرنے کے لیے مغوی کے اہل خانہ کو شہر کی مختلف جگہوں کو بلاتا رہا، انسپیکٹر نے LOS کے قریب 40 لاکھ روپے تاوان وصول کیا۔ اسی دوران تھانہ کانا کی پولیس نے ملزم انسپیکٹر اور ساتھی کانسٹیبل کو رقم سمیت گرفتار کر لیا۔ ولید کو بحفاظت اہل خانہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، جبکہ تھانہ CCD ماڈل ٹاؤن میں اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ DIG آپریشن لاہور نے نوٹس لیا ہے اس معاملے کا۔ خبر جو ڈان پہ چھپی تھی میں نے ایز اٹ از آپ کو بتا دی ہے، مزید تبصرہ نہیں کروں گا، CCD سے ڈر لگتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔